बंदे हो रहने दो। अच्छा, एक निजी चैनल पर अभी कुछ दिन कबल बहस हुई है कि क्या कोई मर्द अपनी फौजशुदा बीवी को हाथ लगा सकता है या इसको वाइस वर्सा कर दें, तो दोनों सूरतों में यानी कि वो उसको आराम कह देते हैं। और अवाम उन्नास में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है, बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि हमारे देहातों वगैरह में तो इस पर बड़ी सख्ती की जाती है कि बीवी को खामद की मैयत देखने तक नहीं दी जाती। अच्छा, और खामद को भी नहीं देखने दी जाती। वो कहते हैं कि आपका निकाह टूट चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट था जो खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली बात यह है कि ये जो लोगों ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट पब्लिक में फैला दिया है, उलमा ने या इन फिरकों के इनके बुजुर्गों ने, इनसे ये पूछें कि ये आपने किस आयत और हदीस के तहत अखज़ किया है। यानी आयली जिंदगी के ऊपर तो सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा और बुखारी मुस्लिम की हजारों अहादीस गवाह हैं, तो कहीं ये मसला बयान तो हुआ होगा ना। आप हैरान होंगे ये मसला कहीं पे भी बयान नहीं हुआ। वो जिस निजी चैनल की आप बात कर रहे हैं और उनके उलमा की बात कर रहे हैं, उसमें अक्सर उलमा जितनी बातें कर रहे होते हैं वो बोल के ये कर रहे होते हैं बात कि जी हम तो, हमसे दलील नहीं, हम तो अपने बुजुर्गों की बातें बता रहे हैं। ये उन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली हुई है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं हमारे पास दलील कोई नहीं है, दलील मंगियो भी ना। वो ये कह रहे होते हैं क्योंकि होती जो नहीं है, और जब कोई मांगता है तो उससे लड़ पड़ते हैं। वो लड़ते सही है ना, क्योंकि वो लड़ रहे इसलिए कि आप उनसे वो चीज मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है, कहां से दें। ये कह नहीं सकते कि है कोई नहीं है, इसमें भी अपनी बदनामी है। तो ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, और इनका दावा ये बेदलील है। ये कहते हैं निकाह टूट जाता है तो इसकी दलील लेके आए कि निकाह कैसे टूट गया। नहीं, मुर्दे से तो निकाह नहीं रहता ना, वो तो ये कहते हैं ना कि नहीं, निकाह टूट कैसे गया। अच्छा फिर ठीक है, एक बंदे का बाप मर गया और पीछे जो बेटा है तो वो उसका बाप नहीं रहा, मर तो गया ना मुर्दा। तो वो क्या कहता है कि ये मैयत पड़ी है या मेरे बाप की मैयत है। बाप कहता है। वो क्या कहता है, मेरा एक्स बाप या हाजिर ड्यूटी बाप। और जब बाप के मरने के बाद वो शरारती कार्ड रिन्यू कराता है तो क्या लिखता है कि मेरे मुर्दा बाप का नाम है और जिंदा बाप का नाम आप बदल चुके हैं। तफरीक नहीं करता। तो बस नॉनसेंस बात है। ये मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो दीन इन्होंने पेश किया ना, खुदा के लिए शुक्र है इनको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजों को उर्दू नहीं आती, वरना इनका इस्लाम जो है ना उतार के इन्होंने इनके हाथ में पकड़ा देना था। जिस किस्म का जली इन्होंने दीन पेश किया, भाई ये दीन है ही नहीं है, ये तो इनके बुजुर्ग बापों की तालीमात है। तो बाप के साथ रिश्ता नहीं टूटता कि बाप जो है वो उसके लिए हयात का ही अकीदा है। अच्छा फिर ये मुझे बताएं, जब खामन मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी बीवी को विरासत मिलती है। क्यों मिलती है, वो तो उसकी बीवी नहीं रही है। फकी, ये आप वाली दलील फकी रमजान भी फकी, ये दलील जो आपने दी 11वें रोजे 11वीं शरीफ दी निस्बत नाल फकी, यही उस प्रोग्राम में शिया आलिम ने, लेकिन उस्ताद तो बाल लेना है, रख लो वो बाल ले लेना। अच्छा, और इसी तरीके से जब बीवी मरती है उसकी विरासत में से उसको हिस्सा मिलता है। तो सर रिश्ता है, ऐसा ना करें। और ये बिल्कुल इन्होंने फैब्रिकेटेड बातें बनाई हुई हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी वो देखें, इसमें वैसे मेरे पास जो वर्जन मौजूद है वो डिफरेंट है। मेरे पास ये वर्जन है, वो कहते हैं कि बीवी खामद को देख सकती है, खामद नहीं बीवी को देख सकता। नहीं, जो मैंने आपको एक वर्जन ये भी है, वो प्रैक्टिकल एक जलाना की मतलब देहात की रस्म है जो नहीं वो रस्म है, लेकिन आपको मैं जो प्रैक्टिकल मसला है ना वो ये बनाया हुआ है। आलिम ने बताई ना वहां पर जो बात थी, जो यानी कि सुन्नी बरेलवी मक्तब फिक्र वाले थे ना, और ज़ाहिर देवबंद वाले एक ही थे। तो उन्होंने वहां पर ये कहा जी कि नंगे जिस्म को नहीं टच किया जा सकता। जो शिया और अहले हदीस थे ना, उन्होंने तो खैर एक मसले के अलग बताया, वो आप वाली बात ही कर। अच्छा, आप मैंने तो मेरे वाली तो बात अभी आई नहीं है, अभी तो फकियां शुरू हुई हैं, दलील तो बाद में आएगी, पहले डकार मारना शुरू करते थे। अच्छा, मसला ये है कि जो इनका वर्जन पब्लिक को इन्होंने दिया हुआ ना पढ़े लिखे लोगों ने, वो ये कहते हैं कि बीवी तो खामद को दे सकती है, गुस्ल दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो उसकी दलील पता क्या देते हैं, वो कहते हैं चूंकि बीवी ने तो अभी करनी है, सोख करना है, तो वो तो नया निकाह नहीं कर सकती। खामद चूंकि बीवी के मरने के बाद निकाह कर सकता है, इसलिए खामद के पास तो ऑप्शन मौजूद है। बीवी तो चूंकि वो 4 महीने 10 दिन तक निकाह नहीं कर ली इस सकती, इसलिए वो तसव्वुर की जाएगी कि उसकी बीवी है। हालांकि इधर तो यहाँ पे कुरान पाक में तो आया कि अगर वजह हमल हो जाए उसी दिन भी, तो वो उसका तो शौक भी खत्म हो जाएगा, 4 महीने तो गुजरने ही नहीं है। ठीक हो गया, ये तो बात ही वैसे ही बात है ना। तो ये बिल्कुल दावे इनके बात है ना, इस तरीके से नहीं है। ये इन्होंने जो इस तरह के शौक की, वो तो खामद बीवी के मरने के बाद नहीं, बीवी की जिंदगी में भी दूसरी शादी कर सकता है। ये तो दलीली बात हुई ना, तो ये बात गलत है। हमारे पास रोल मॉडल नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जात मौजूद है, उनकी मैं मिसाल इसलिए मैंने जुनैद जमशेद वाले लेक्चर मसला 105 में दी थी, जो आयशा वाली सुनन दारमी में मौजूद है, कि सैयदा, अब उसकी रिवायत के ऊपर कलाम है, कुछ मुहद्दिसीन के नजदीक सही है, कुछ के नजदीक ज़ईफ है, लेकिन जो
فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی کہ عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے، خود دفنائیں گے، تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دل لگی والا معاملہ کیا۔ تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، آپ وہ مثال نہ دیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے۔ جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے ہے، تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا۔ پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں ای میلز بھی آئی اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے۔ 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ساتھ سیدنا اسما بنت امیس بھی تھی جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی، بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی۔ انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے، لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا، حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن نبی بکر۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے۔ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ فتح مکہ والے سال۔ محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ ہے اسما بنت امیس، ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد، اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے۔ تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے، جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، ہم نے نہیں سر دلیل دینی، ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہے۔ اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل وہ لے کے آئے گا، تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے۔ بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے، خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا۔ آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو نان سینس باتیں ہیں، اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں۔ پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باغی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افزائی ہوگی نا، پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، علماء کو عزت نہیں دیتے، علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ جب علماء اس قسم کی جعلی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے، وہ نئے نئے اسکالروں کو سن رہے ہیں، بھئی نئے نئے اسکالروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی، اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین، اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں، آپ کے ہی بزرگ ہیں، انہوں نے کیے ترجمے، اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے۔ یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المصلی الحاکم کا، وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں، بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں سیدنا علی نے غسل خود دیا۔ اچھا علی بھائی، ایک تھوڑی سی گزارش کروں نا، ایک اور بھی اس پہ بات وہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علی علیہ السلام ہو یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ جو اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تھریٹیکل بات، تھریٹیکل تو آپ مجھ سے 50 باتیں کروا لیں، میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں
کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں، یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا، آپ سے مراد ہے وہ دیں گے. وہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت اور سر آپ بات نہیں سمجھ رہے سر، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. حالت جنابت کی ہے تو میں نے مان لی نا. اب آپ لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خاوند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، پھر دلیل ہوگی نا. لے کے آئے نا، کہاں ہے دلیل؟ کوئی نہیں دلیل. یہ بات ہے. ہمیں مدد چھوڑو لینا نہ چھوڑے کہ جی فلاں ہو گیا. پڑھ لکھے بندے کو بیٹھے ہو، اللہ کے بندے ہو، پڑھ لکھے بندے نال دو. پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. میں گل بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دینا. انہوں پنجابی جی کو اور محاورہ بھی ہوتا ہے، چھڈو ماجٹ او گل تے خدا دا نہ ہے دودھ ماج دے تھلے ہی لو. ٹھیک ہے، تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں. ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات. چونکہ یہ ہو گیا، چونکہ وہ ہو گیا، چنانچہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آپ رزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس طرح تو میں بھی اپنے کئی ایک رزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا. جیسا کہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. بخاری میں آتا ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علی اور حضرت بکر کی جو گھر کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبی علیہ السلام فرمایا کھلا رکھو، باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو. اب یہ خصوصیت آ گئی نا. اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. یہ دلیل لے کے آئے نا. یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی، ورنہ یہ جنرل نہیں. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا پھر آپ سے مزید بھی کلیئر کر لوں تاکہ بات بالکل کور ہو جائے نا. ایک بات یہ بھی کرتے، ویسے آپ نے اس کا جواب دے دیا خصوصیت والا. وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خصوصیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان کے نکاح میں ہی ہیں، اسی وجہ سے. سر وہ تو بات ختم ہوگی نا. میں نے اسی نبی علیہ السلام یہ ان کا موقف ٹھیک ہے ویسے؟ نہیں، یہ موقف غلط ہے. اچھا، غلط ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ ہے، یہ موقف